حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عہد صدیقی کا دور، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کیسے تھے۔ عہد صدیقی میں عثمان کے کارنامے دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتداد کو جب کچل دیا تو ملک شام کی طرف آپ نے ملک روم کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا مشورہ دیا؟ اس کو امام ابو القاسم علی بن حسن بن ہبۃ اللہ المعروف ابن عساکر رحمہ اللہ وفات 571 ہجری تاریخ دمشق ابن عساکر میں ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عثمان بن عفان نے کہا انی ارا انک ناصح لاہل ھذا الدین، میں سمجھتا ہوں آپ اس دین والوں کے ساتھ خیر خواہ ہیں، شفیق علیہم مہربان ہیں۔ فاذا رأیت رأیا تراہ لعامتہم صلاحا فازم علی امضائہ، جب کوئی فیصلہ فرمائے عوام الناس لوگوں کے لیے تو آپ بسم اللہ پڑھیں۔ فإنک غیر ظنین، ہم آپ کے اوپر کوئی بدگمان نہیں ہے۔ فقال طلحہ والزبیر وسعد ابو عبیدہ سعید بن زید ومن حضر ذلك المجلس من المہاجرین والانصار صدق عثمان، عثمان نے سچ کہا۔ ما رأیت من رأی فامضی، جو آپ کی رائے اس پر عمل کریں۔ فإنا لا نخالفک ولا نتہم، ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قحط آیا، حضرت عثمان کا طرز عمل دیکھ۔ امام ابوبکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری، یہ اشریہ للآجری کے اندر ایک طویل حدیث نقل فرماتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بارشیں رک گئیں، قحط بہت زیادہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں لوگ آئے اور کہا حضرت بارشیں رک گئی ہیں، زمین سے پیداوار نہیں ہو رہی، لوگ بہت سخت کے اندر تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا انصرفوا واصبروا، تم واپس جاؤ، صبر کرو، انشاءاللہ فإنکم لا تمسون حین حتی یفرج اللہ عز وجل، انشاءاللہ شام نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کوئی کشادگی کا راستہ پیدا فرما دے۔ کہتے ہیں فما لبثنا الا قلیلا، اللہ اکبر، ابھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا، حضرت عثمان غنی کے لوگ جو ان کی طرف تجارت کرتے رہے شام سے مال لے کر آئے۔ 100 راحلہ، 100 اونٹ گندم اور غلے کو لے کر آیا۔ تو جو مکے کے تاجر تھے عثمان غنی کے پاس آ گئے اور عثمان غنی آئے تو انہوں نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بارشیں نہیں ہو رہی، پیداوار نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس کچھ کھانا آیا ہے، غلہ آیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیچ دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے، مرحبا، آؤ دیکھو خریدو۔ تو تاجر اندر گئے تو کھانا رکھا ہو تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے وہ جو سٹور جگہ تھا جہاں پر وہ کھانا رکھتا یعنی غلہ ہوتا تھا، فرمایا اچھا تاجر تم بتاؤ کتنے پیسے دو گے؟ تجار نے کہا جی ہم 10 پر آپ کو 12 دیں گے، یعنی جو آپ نے 10 درہم کا خریدا ہم آپ سے 12 میں خریدیں گے۔ کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 10 کا سامان 14 ملیں گے۔ اور عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم 10 کا سامان 15 میں لیں گے۔ عثمان فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے علاوہ مدینہ میں کوئی ایسا تاجر نہیں ہے جس کے خریدار کی آپ بات کرتے ہیں، وہ کون ہے جو آپ کو 10 درہم کے سامان پر 15 درہم سے زیادہ دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے زادنی اللہ عز وجل بکل درہم 10 عندکم زیادہ، میرا اللہ مجھے 1 درہم کا سامان اس پر 10 درہم دیتا ہے، تم میں سے ذرا دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا انی اشہد اللہ انی قد جعلت ھذا الطعام صدقہ علی فقراء المساکین، تم گواہ بن جاؤ کہ میں 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے سارے مساکین فدینہ اگر صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا عثمان غنی کی سخاوت ہے۔ والی بحرین کے تقرر کے سلسلے میں عثمان غنی کی رائے کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ سے مشورہ کیا کہ بحرین کا والی کس کو بنائیں؟ چنانچہ امام عبداللہ محمد بن سعد بن منی البغدادی وفات 230 ہجری الطبقات الکبری لسعد میں نقل کرتے ہیں حضرت عثمان غنی نے رائے کیا دی؟ انہوں نے کہا ابعث رجلا قد بعثہ اللہ قد بعثہ رسول اللہ ان الیہم، اے ابو بکر جن کو اللہ کے نبی نے بحرین میں بھیجا تھا نا قاصد بنا کر، آپ انہیں وہاں کا والی بنا دو۔ فقدم علیہم باسلامہم وطاعتہم وقد عرفوه وعرفهم وعرف بلادهم یعنی علا بن حضرمی اجمع ابو بکر بعثت العلا بن حضرمی الى البحرین،
صدیق اکبر نے اس رائے کو پسند فرمایا اور علا بن حضرمی کو ان کا والی بنا کر بھیجا، کہا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، ان لوگوں نے کلمہ ان کے ہاتھ میں پڑھا ہے، یہ ان کو جانتے ہیں، وہ ان کو جانتے ہیں، بہت مفید ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اعتماد کتنا تھا؟ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری تاریخ طبری تاریخ الرسل والملوک میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبید فرماتے ہیں ان ابا بکر الحج، ابو بکر صدیق نے حج فرمایا فی سنتی سنت 12 ہجری کو، 12 سن ہجری کو، واستخلف علی المدینہ عثمان ابن عفان، اور آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی عدم موجودگی میں اپنا نائب اور مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ اعتماد کی بات کیا ہوگی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کا وقت قریب ہے، تو آپ نے حضرت عثمان کو خلوت میں بلایا تاکہ میں لکھواؤں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ تو آپ طرز عمل ذرا دیکھیں، حضرت امام ابو الحسن علی بن ابو الکرم محمد بن محمد ابن اسید الجزری رحمہ اللہ وفات 630 ہجری الکامل فی تاریخ میں ذکر کرتے ہیں کہ ان ابا بکر احضر عثمان بن عفان خالیًا لیکتب عہد عمر، آپ نے بلایا خلوت میں اور فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھو ھذا معاہد ابو بکر ابن ابی قحافہ علی المسلمین، یہ ابو بکر کی تحریر ہے جو وہ لکھ رہے ہیں، اما بعد، یہ لکھا اور اس کے بعد ان کے اوپر بیہوشی طاری ہوگی۔ فکتب عثمان اما بعد فانی قد استخلفت علیکم عمر بن الخطاب ولم آلوکم خیرا، حضرت عثمان نے اپنی طرف سے لکھ دیا کہ ابو بکر صدیق کی طرف سے یہ جملہ کہ میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا رہا ہوں، اور میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس کے اندر خیر کے فیصلے کروں۔ ثم افاق، ابو بکر صدیق خشی میں تھے، ہوش آ گیا، فرمایا اقرا علیہ، بتاؤ میں نے کیا لکھوایا؟ حضرت عثمان فکبر، حضرت عثمان نے پڑھ کے سنایا کہ جی آپ غشی میں تھے، میں نے یہ لکھا۔ ابو بکر صدیق فکبر اللہ اکبر، اور فرمایا اراک خفت ان یختلف الناس ان مت فی خشیتی، قال نعم، قال جزاک اللہ خیرا عن الاسلام واہلی، فرمایا مجھے لگتا ہے تمہیں خدشہ تھا کہ میں اسی حالت میں مر گیا تو مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو، اس لیے تم نے لکھ دیا تھا، کہا اس لیے لکھا۔ فرمایا اللہ تمہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔